اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. وقال تعالی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ ب100 آية يكتب من القانتين ومن قام ب1000 آية يكتب من المقنطرين من القنطار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بہت تعریف اللہ کے لیے. صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدی سید السبل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے. سیدی و استاذی و سندی استاد القراء والمجودین قاری نوید الحسن لکھوی صاحب کے حکم پہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے موجود ہوں. آپ سب احباب کو بہت بہت مبارک ہوں کہ الحمدللہ اس گھر کو اللہ کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہاں نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ. شاید ہم جیسے کوتاہ بینوں نے اوپر سے دیکھے بھی قرآن مجید کی تکمیل نہ کی ہو، لیکن اگر قطرہ قطرہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا رہے تو زندہ دلیل ہم سب کے سامنے ہے. فرض نمازوں میں بھی قرآن مکمل ہو جاتا ہے. تو سن 2023 آغاز ہے. ہم بہت کچھ اپنے آپ سے عہد و پیمان کر سکتے ہیں، خود کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہو. لوگوں کو کنٹرول کر لینا، کاروبار کو کنٹرول کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ انسان خود کو کنٹرول کرے. جس انسان کا اپنے آپ اپنے قابو میں نہیں ہے، اس انسان کے سارے دعوے جو ہیں وہ ایک زوم ہے، ایک خیال ہے کہ فلاں چیز بھی میرے کنٹرول میں ہے، فلاں چیز بھی میرے کنٹرول میں. وہ شاعر نے کہا ہے کہ نیند کہتی ہے کہ بہت جاگ چکا سو بھی جا. نیند کہتی ہے بہت جاگ چکا سو بھی جا، کامیابی کا ہے اصرار کے آرام نہ کر. مجھے کنٹرول ہونا چاہیے اپنی نیند پہ. میں جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں اٹھوں. کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو میرے پہ دباؤ ڈالے اور مجھے اٹھنے نہ دے. میں جتنا چاہوں قرآن پڑھوں، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی خواہش ایسی نہیں ہونی چاہیے جو مجھ سے قرآن کی تلاوت ختم کروائے. مجھے غصہ آئے، میں اس غصے کو پی جاؤں، مجھے کنٹرول ہونا چاہیے. مجھے اللہ خوشی دکھائے، اس خوشی کے موقع میں اپنے آپ میں رہوں، مجھے اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. مجھ پہ آزمائش آئے، میں کپڑا اٹھا کے کسی کو پیٹ نہ دکھاؤں، مجھے خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے. مجھے کامیابی نہ ملے، میں مایوس نہ ہو جاؤں، مجھے خود پہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے. دنیا کا قائد اور لیڈر وہ ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے 2 اینٹیں پکڑی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے کر رہا ہے. تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا بھی یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول یہ ذرا باڈی بنا رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے اپنے آپ، اپنے مسلز مضبوط کر رہا ہے، اپنے گویا کہ وہ جم کر رہا ہے. اب یہ جدید شکلیں ہمارے ہاں جم کی ہیں جہاں ہم ایکسرسائز کے لیے اپنے اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے جاتے ہیں. غریب آدمی روزی کے پیچھے دوڑتا ہے، امیر آدمی روٹی کھا کے ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے.
تو یہ جی صحت بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو انسان کو مضبوط کرتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جس انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہو جائے وہ اس طرح کی ایکسرسائز کرنے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے وقت۔ والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، وقت گواہ ہے۔ اچھا، وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم سٹاک نہیں کر سکتے۔ سونا بھی سٹاک ہو جاتا ہے، کھانا بھی سٹاک ہو جاتا ہے، دنیا وما فیہا کی ہر چیز سٹاک ہو جاتی ہے، وقت سٹاک نہیں ہوتا۔ نہ یہ آنے سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور نہ جانے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اس سے وہی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، اور اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے والا انسان دنیا کا دانا انسان ہے، جس کے بارے رحمت کائنات کا ارشاد ذیشان ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ میری نظر میں رحمت کائنات نے فرمایا دنیا کا دانا انسان وہ ہے جس کو خود اپنے آپ پہ کنٹرول حاصل ہے اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ خود کیا ہے۔ میں کسی کو کوئی چیز نہیں سکھا سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سکھا لوں۔ میں کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر لوں۔ امام جعفر کے پاس ان کے شاگرد آئے اور کہنے لگے استاد جی میں نے درس نظامی اور کتابیں اور یہ چیزیں ساری میں نے پڑھ لی ہیں، تو مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں تبلیغ کے میدان میں اتروں۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹے تجھے تبلیغ کی اجازت ہے، لیکن تبلیغ کرنی ہے زیادہ خاموش رہنا ہے۔ استاد جی وہ کیسی تبلیغ ہے جو میں نے خاموش رہ کے کرنی؟ تو فرمایا کہ تبلیغ وہ ہے جو تیرے عمل سے لوگوں تک پہنچے، تجھے دیکھ کے لوگ سیکھیں۔ کہنے والے تو ہزاروں پھرتے ہیں، پھیری پہ ہوکا دینے والے تو ہزاروں پھرتے ہیں، ہاکر نہیں بننا بلکہ تو نے عمل کر کے دکھانا۔ تو ہم جب اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے، ہمارے بچے وقت کی قدر کیا کریں گے؟ ہمارے گھر کے اندر جب ڈشیں پکانے پہ 3-3 4-4 گھنٹے، آملیٹ بنانے پہ ضائع ہو جائیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کو ٹائم کون دے گا؟ انڈیا کے ڈرامے چلتے ہیں اور گھر کے اندر ٹینشن ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں روٹی پکا کے ڈال رہی ہوں نیچے توا ہے بھی کہ نہیں۔ ایک خواہش ہے جو ان ڈراموں سے جڑی ہوئی ہے، اب اس خواہش پہ کنٹرول وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہے۔ سدا ایشے دوران دکھاتا نہیں ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ لوگ وہاں روئیں گے، قرآن مجید میں ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، جہنم سامنے لا کے جب کھڑی کی جائے گی، دل گردے پگھل کے پانی ہوں گے، خشعت الاصوات، آوازیں جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی کان میں ڈالا نہیں رڑکے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی درندے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جس طرح پلو سے ٹھیپے جھاڑے جاتے ہیں آسمان کی چادر سے، ستارے اس طرح جھاڑ دیے جائیں گے۔ اب اس ہو کے عالم میں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ گزرے وقت سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے سمجھ کے اس دن کے لیے لے کے آتا۔ یقول، کہے گا، قدمت، قدم یقدم، لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے جو زندگی ہے میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ ہمارا زیادہ تر وقت ہمارا اسی زندگی کو بنانے پہ ہے، صبح بھی اس کے لیے، دوپہر بھی اس کے لیے۔ اچھا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ دکان چلا دے، دعا بھی کرواتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی سورۃ الواقعہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ روزی روٹی میں برکت ہو جائے۔ یہ جہاں فانی، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ قرآن مجید جو پڑھے گا، حافظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی،
اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ نمازوں میں پڑھنا تو بہت افضلیت کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز اور قرآن کو جمع فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ رسول رحمت علیہ السلام نماز کے اندر بڑی لمبی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بڑی لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ مختصر قرات بھی فرماتے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ فجر کی نماز میں پڑھ جایا کرتے تھے۔ اور نفل کے اندر سورۃ البقرہ سبحان اللہ پوری، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سورۃ النساء پوری، تیسرے نمبر پہ سورۃ آل عمران پوری۔ محدثین نے اس حدیث کو بھی نقل کیا اور ساتھ یہ بھی نقل کیا کہ سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کیونکہ رحمت کائنات نے سورۃ البقرہ کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ سورۃ النساء، اور سورۃ النساء کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ آل عمران۔ رات کے قیام میں محدثین پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ تابعی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے آتا ہے کہ یہ 5 دن میں اپنی ساری زندگی جب سے شعور آیا 5 راتوں میں قرآن مجید کی تکمیل فرمایا کرتے تھے۔ آمش اپنے استاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 6 راتوں میں میرے استاد قرآن مجید کو پورا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اتنی وہ لوگ کرتے تھے، محدث، مفکر، فقیہ، مدبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی مصروفیتیں سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ، حتیٰ کہ بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اتنا قرآن پڑھنے والے وقت نکال کے گلیوں میں ہوکا لگایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو سردی لگتی ہو تو میرے پاس آگ موجود ہے، تم آگ لے سکتے ہو۔ سوشل ورکر بھی تھے وہ۔ اس کے باوجود قرآن مجید کے ساتھ ان کا اس حد تک کا تعلق اور انسلاک تھا، اتنی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو عام شخص جو اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے بارے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل۔ آج تو جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا نا اس طرح پڑھ، پڑھا ہی نہیں، اور پھر خوبصورت طریقے سے پڑھتا جا اور تو درجے چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی ذات قادر ہے کہ قیامت کے دن بھی ہمیں مصحف دے دے۔ جس سے دنیا میں تو پڑھتا تھا، تیرا شوق اور تیرا اشتیاق، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، تیرا مقام اس جگہ پہ ہے جہاں جا کے تو اپنے اس قرآن مجید کا اختتام کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ہڈیوں کے گودے میں اترنی چاہیے۔ بچوں کی کسی بھی صلاحیت اور خوبی پہ اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اتنا روحانی ماحول ہوتا ہے گھروں کے اندر، فجر کے بعد آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھیں۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ مجتمع قوم بیت من بیوت اللہ، سارے گھر اللہ کے، پراپرٹی اللہ کی ہے یہ۔ تو ان گھروں میں بیٹھنے والے جب قرآن مجید بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں اترتے ہیں۔ جادو ٹونا کسی قسم کا شیطانی ہتھ کنڈا وہاں وار نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جہانوں کو عزتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اگر کسی بندے کے پاس دنیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن مجید کے بغیر ہی یہاں تک پہنچا ہوا ہوں، وہ وبال بن جائے گی مرنے کے بعد اس کے لیے قابل افسوس، اور وہ خود کو ملامت کرے گا۔ کاش یتذکر الانسان، نصیحت حاصل کرے گا انسان، وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب پچھتائے کام نہ آئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وقت کی کھیتی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر کے تو آ گیا۔ لوگ اپنے وقت کو کوسیں گے اور روئیں گے، لیت الشباب یعود واخبرہ بما فعل المشیب، کاش میرا وقت واپس آئے، میں اپنے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوحہ کروں، میں وقت میں نے تجھے ضائع کیا، تو نے میری نسلیں اجاڑ کے رکھ۔ زمانے کا سب سے بڑا وقت استاذ وقت ہے، یہ تازہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔
نہ یہ آنے سے پہلے استعمال ہوتا ہے نہ جانے کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا یہ وقت قرآن مجید کی تلاوت پہ صرف ہوتا ہے۔ ہم نے سن 2022 گزارا 365 دن، 24 گھنٹوں کا ایک دن، 1440 منٹ کے، گویا کہ درہم و دینار سے قیمتی متاع وقت کی شکل میں اللہ نے میری آپ کی مٹھی میں دی، جو ریت کی طرح ہاتھ سے مٹھی سے گرتی رہی۔ رات آئی دن گیا، دن گیا رات آئی، کل پیدا ہوئے تھے آج جوان اور بڑھاپے میں، پرسوں قبر میں، چوتھ حشر میں۔ یہ ساری زندگی صرف ایک چیز کے تعلق کی بنیاد پہ افسوس سے بچ سکتی ہے، اور وہ تعلق ہے قرآن مجید کا تعلق۔ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، جب سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے تو قرآن مجید تمہاری سفارش کے لیے آئے گا۔ کاش ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت پڑ جائے، ہماری راتوں کی نیند کو بھی عرش والا عبادت میں تبدیل کر دے۔ میں طالب علم ہوں، حضرت شیخ صاحب سے میں نے پڑھا، قاری نوید الحسن نقوی صاحب سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، تجوید پڑھی، ابتدائی چیزیں سیکھیں، لیکن کچھ میرے تجربے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کسی بڑی موذی مرض کے اندر گرفتار نہیں ہوتا۔ ہم نے امت کے اندر جتنے بزرگ بڑے اسلاف گزرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ لمبی عمریں ان لوگوں کی پائی ہیں جو قرآن مجید کا کام کرتے تھے، قرآن مجید کی خدمت کا کام کرتے تھے۔ ہماری روح، ہمارے خون کی سرکولیشن، ہمارے وائٹ سیلز ہوں یا ریڈ سیلز ہوں، ان تمام تر کی پیداوار کا تعلق جہاں داخلی چیزوں سے ہے وہاں آوازوں سے بھی ہے۔ اچانک ہمیں کوئی گالی نکالتا ہے، ہمارا خون کھولنے لگ جاتا ہے، طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ بڑی محفل میں ہماری کوئی تعریف کرتا ہے، ہمارے جسم میں ایک خوشی، وہ لفظ ہیں جو کانوں سے اتر کے جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے لفظ ہیں، اور ایک ہے قرآن مجید۔ آپ نہار منہ زیادہ دن نہیں، تجربہ کر کے دیکھیں، 20 منٹ 10 دن نوٹ کر کے ناغہ نہ کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلی آواز آپ کے کان میں جو پڑے وہ قرآن مجید کی ہو۔ 10 دن شیخ عبد الباسط کی آپ سورۃ الرحمن سن کے دیکھیں، ایک ہے جوانی کی، ایک ہے درمیانے عمر کی، ایک ہے آخر عمر کی، جس میں وہ بڑے لے کے ساتھ اور بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں ایک ہاسپٹل میں گیا، وہاں ہمارے دوست ہیں قاری سعید اللہ صاحب، یہاں آتے رہتے ہیں، استاد جی کے شاگردی ہیں، ان کی تلاوت لگی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ہم ان کی تلاوت دلاتے ہیں قاری عبد الباسط کی آواز میں، رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، تو جو مریض ہیں نا ان کے جسم میں جو وائرس ہوتا ہے اس تلاوت کی وائبریٹ سے باہر آتا ہے، ہم اسے سک کر دیتے ہیں اور مریض کو چند دنوں میں اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگ ایمان لائیں گے۔ مولوی صاحب کا چونکہ طب کے ساتھ ڈاکٹری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سرجی میٹ نہیں ہے، سرجری کے ساتھ اس کا کسی قسم کا انسلاک اور رابطہ نہیں ہے، لہٰذا مولوی کو کیا پتا۔ یہ بات بھی ہمیں عمل کی دنیا سے تھوڑا سا دور رکھتی ہے۔ آج میں حضرت استاذ گرامی حافظ مسعود عالم صاحب کی مجلس میں بیٹھا تھا، اور میں نے انہیں 40 سیکنڈ کی ایک تلاوت کا ٹکڑا سنایا۔ کتنے سیکنڈ؟ میں نے کہا استاد جی سنیے۔ وہ 40 سیکنڈ ایسے ہیں کہ انسان کی 40 سیکنڈ کے اندر بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ 10 دن سورۃ الرحمن فجر کے بعد آپ روٹین کے ساتھ سن کے دیکھیں، آپ ایک تبدیلی محسوس کریں گے، اتنی خوشگوار تبدیلی جسے آپ خود اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکیں۔ بہت بڑے ایک قاری گزرے ہیں، شیخ شہاد ان کا نام ہے۔ کیا نام؟ اس مرکز کو تو اعزاز حاصل ہے، یہاں محافل اس میں قرات ہوتی رہی۔ استاذ گرامی نے مصری قراء کا جو سلسلہ اس کا آغاز کیا، اب یہ سلسلہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جب قاری صاحب کی تلاوت سنتے ہیں تو اس محفل سے سبق لے کے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بچہ دے، اسے میں بھی قاری قرآن بناؤں۔ 25-30 سال پہلے ہمارے پاس قاریوں کی اتنی بھرمار نہیں ہوتی تھی،
4 4 مسجدیں اور ایک ایک قاری، اب ایک ایک مسجد اور 10 10 قاری، ماشاءاللہ اتنے حافظ قرآن جگہ جگہ ہمارے ادارے بن گئے. اور پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا پنو ہوئی لال، ماشاءاللہ سب ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت قرآن بھی پڑھتا ہے. اور دنیا مان رہی ہے کہ اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے. کبھی زندگی میں پریشانی آئے نا، ذہنی ٹینشن ہو، بجائے کسی ڈاکٹر کی طرف جانے کے، بجائے کسی طبیب کی طرف جانے کے، کسی پریشانی سے بچنے کی میڈیسن کھانے کے، اپنے بیٹے کی بات کو یاد رکھنا. سورۃ القصص یوٹیوب پہ جائیں، آپ لکھیں شیخ شہاد سورۃ القصص لکھ دیں، یا بول کے کہہ دیں شہاد سورۃ القصص، آ جائے گا. 10 منٹ کے لیے، کتنے منٹ کے لیے؟ سارے ساتھی بولیں. 10 منٹ کے لیے اس بات کو یاد رکھ کے تلاوت کو آپ سن لینا. حتمی رائے میں دے دیتا ہوں، اللہ اس پریشانی سے آپ کو باہر لے. ہم اپنی ذہنی بوجھ لے لے کے نا ہم اپنی صحت کا نقصان کرتے، ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے. ایک دل بیچارہ، لاکھوں پریشانیاں ہم نے یہاں چھپائی ہوئی ہیں، چھوٹی 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 باتوں کی ٹینشن 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 ٹینشن. ہوتا کیا ہے؟ کلاٹ جمتے رہتے ہیں. غم اور پریشانی کا زنگ باقاعدہ فزیکل شکل میں لگتا ہے، وجود کے اعتبار سے. دل کمزور ہو جاتا ہے، وال کمزور ہو جاتے ہیں. آخر کار ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سرجری ہے، یہ جناب علی بائی پاس ہے، یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. یہ تمام مسائل فی قلوبہم مرض، قرآن نے کہہ دیا تھا کہ دل بیمار ہو جاتے ہیں. ان دلوں کی بیماری کا علاج ہم نے اپنے قرآن میں رکھا. آج دوپہر ہمارا ایک پروگرام تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نیا مارٹ لیا، اس میں افتتاحی تقریب تھی. ان کے والد محترم کو یہ ہارٹ کا مسئلہ بن گیا اور شفا سے رپورٹ آئی کہ بائی پاس ہوگا، انٹرنیشنل شفا اسلام آباد سے. وہ کسی اللہ والے سے ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم علاج کر کے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے، اللہ کے کلام میں پاور ہے. انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے بھی قرآن بتلایا کہ یہاں سے پڑھیں، اور خود بھی کچھ اللہ کیا، قرآن پڑھا، جھاڑ پھونک کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول، اور قرآن مجید تو ہے ہی سارے کا سارا شفا. تو چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رپورٹ دوبارہ کروا لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے تو اس کا احسان ہے، وگرنہ پھر آپ جو چاہیں علاج کروا لیں. انہوں نے خود مجھے بتلایا کہ جب ہم نے اپنے والد صاحب، آج وہ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور یہ بات ہے آج سے 10 سال پہلے. دوسری رپورٹ جب ہم نے کروائی تو بالکل اوکے، 100% VIP آیا دل ہے. اور پہلے میں یہ تھا کہ 75 دن کے اندر اندر بائی پاس کروائیں ورنہ بندہ ڈیڈ. بندہ بالکل اوکے آئی، 100%، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے سینئر ڈاکٹر کے پاس پہلی رپورٹ رکھی، اس نے سخت سرزنش کی اور غصہ کیا کہ بھائی آپ کو اپنے والد کی جان عزیز نہیں ہے، ابھی آپ نے کیوں نہیں کروایا، آپ بائی پاس کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے دوسری رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی بعد والی. وہ بڑا ششدر ہوا، کبھی پہلی کو دیکھتا، کبھی دوسری کو دیکھتا، کبھی پہلی کو دیکھتا، کبھی دوسری کو دیکھتا. اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بلائی کہ دوبارہ تیسری رپورٹ کرتے ہیں. تیسری رپورٹ ڈاکٹروں کی ٹیم کی روشنی میں جب کی گئی تو تیسری بار بھی بالکل کلیئر آیا، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے. ایک سجدہ ہزاروں غموں سے بندوں کو نجات دیتا ہے. ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے 10 آیات، کتنی؟ سورۃ ناس ماشاءاللہ سب کو آتی ہے الحمدللہ، سورۃ فلق سب کو آتی، تو دونوں سورتوں کی 11 آیتیں ہیں. اس سے بھی تھوڑا رات قیام کرے، وضو کر کے سونے سے پہلے اپنے بیڈ روم میں مصلی رکھے، وہاں سونے سے پہلے وضو کرے، کوئی دیر نہیں لگتی، خوراک بھی ہضم ہو جاتی، نالی شالی میں پھنسی ہو حلق میں نیچے آ جاتی ہے. سجدے کی برکت سے، قیام کی برکت سے سورۃ الفاتحہ پڑھی، 10 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، لم یکتب من الغافلین. اللہ جب قیامت کے دن سے کھڑا کریں گے تو یہ غافلوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ بندہ آخرت سے غافل تھا. اللہ اسے ان بندوں میں کھڑا کریں گے جو آخرت کے حوالے سے بیزار، ایکٹیو اور بڑا چست رہتا تھا اور آخرت کی تیاری کرتا تھا. ان بندوں کی صف میں کتنی آیتیں پڑھنے کی برکت سے؟ 10. ومن قام بمئۃ آیہ،
جو بندہ 100 آیات پڑھ لے، یکتب من القانتین، وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار الیڈ کلاس ان بندوں میں لکھا جائے گا۔ اور جس بندے کو اللہ روزانہ 1000 آیات پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، یکتب من المقنطرین، اللہ اسے ڈھیروں اور خزانوں کا جو مالک ہے، قیامت کے دن بہت بڑے بڑے سرمایے اور پراپرٹی اور اثاثوں کا جو مالک ہوگا، اللہ اس بندے کو ان کی صف میں کھڑا کرے گا۔ گھروں کے اندر قرآن مجید کا جائزہ لیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیسے دیے، ہم نے سارے پیسے ٹیلوں پہ تھپ کے لگا دیے، یہ جی فلاں لانچ بنایا، ٹی وی حال ہے، فلاں حال ہے۔ یہ اصطلاح ختم کریں، یہ مسلمانوں کی اصطلاح نہیں، ہندوؤں کی اصطلاح ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری فلم کی انڈیا کے پاس ہے، ان کی تو انڈسٹری ہے، وہ تو کمائی کرتے ہیں۔ ہم جب گوگل کا پیکج لگاتے ہیں تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کا جتنا ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں، اس کے پیسے وہ ان کو جاتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا انڈیا کو پیسے دیتا ہوں۔ جب کوئی گانا آتا ہے یا فلم آتی، نیچے آتا نہیں اتنے جی پی کی ہے، جی پی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنا ڈیٹا یوز ہوگا۔ جب ہم فلم دیکھتے ہیں، جو وہ چلتی جاتی ہے اتنے ڈیٹے کی کٹوتی ہوتی جاتی ہے۔ گوگل کے سنسر پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس ویڈیو والے کو کہتے ہیں کہ تیری ویڈیو دیکھی یہ اتنا ڈیٹا لگا، تیری وجہ سے ہم کو اتنی کمائی ہوئی ہے، فلمیں اور بنا کے ڈال، ہم سے بھی پیسے لے، ان سے بھی لوٹ۔ اگر قرآن مجید سنیں گے، کسی اچھے بندے کے پاس پیسے جائیں گے، تلاوت بھی ہوگی، اور تلاوت سننے کی وجہ سے اس بندے کے ساتھ ہمارا تعاون بھی ہوگا جو یوٹیوبر ہے اور جس نے تلاوتیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ خیر کے کام میں ہم نے ایک دوسرے کے معاون بننا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن حال بنائیں۔ کھانا اگر لیٹ ہو تو اس میں بجائے اس کے کہ ارد گرد کی مصروفیت میں ہم ٹائم ضائع کریں، میرے عزیز ساتھیوں یہ بات پلے باندھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کو رواج دیں۔ خاندانوں کا خاندان تلاوت کرنے پہ لگ جائے، پورے خاندان میں مشہور ہو کہ یار ماشاءاللہ انہاں دے بچے، والدہ، نانا نانی، دادا دادی، جدو انہاں دے گھر جاؤ نا، انہاں دے گھر قرآن مجید کھلا ہی ہوندا ہے۔ لیکن بعض دفعہ دکھ بھی لوگوں کے سامنے رکھنے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نے ایک مکان بنایا، وہ آرکیٹیکٹ تھے، مجھے وہ مکان بہت اچھا لگا ہے، تو آپ کبھی ٹائم نکالیں میں آپ کو وہ مکان دکھا کے لاؤں۔ تو میں ان کے ساتھ مکان دیکھنے کے لیے چلا گیا، تو وہ مکان دکھاتے دکھاتے مجھے کہنے لگے اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ کو واش روم بھی دکھاؤں۔ میں نے کہا دکھا دیں۔ تو میں نے واش روم دیکھا، تو واش روم میں ایک ٹائل لگی تھی فٹ بائی فٹ کی، یا وہ فٹ بائی 2 فٹ کی ہوگی، اس سے بڑی نہیں تھی۔ اس طرح کی کئی ٹائلیں لگی تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ ٹائلیں میں نے اپنے ہاتھ سے خرید کے یہاں لا کے لگائی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ٹائل کتنے کی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے۔ کہنے لگا ایک ٹائل 18,000 روپے کی، ایک ٹائل 18,000 روپے کی ایک ٹائل ہے۔ تو میں نے کھڑے کھڑے کے وہاں کیلکولیٹ کیا، میں نے کہا اگر اس حساب سے تو میرے خیال میں 36 لاکھ کی ٹائلیں یہاں لگی ہوں گی میرے خیال میں۔ واش روم میں واش روم واش روم واش روم واش روم۔ افسوس اس لیے ہوا کہ جب اس گھر کو دیکھتے 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 بیٹھک کا انہوں نے دروازہ کھولا، سی لوگوں نے بیٹھک ہی آنے ہیں، اب تو بڑے بڑے لیٹسٹ نام بھی آ گئے۔ اس بیٹھک کے اندر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ پھٹا پرانا بوسیدہ قرآن مجید، پھٹا پرانا بوسیدہ قرآن مجید ایک پھٹی پہ نکر میں ایسے پڑا ہوا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ گھر والوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو قیامت کے دن شکل دینی ہے، اس کو وجود ملنا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عالم امثال پہ اپنی کتاب حجت اللہ میں پورا ایک باب باندھا ہے، یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاحب، اس کے لفظوں کو وجود ملے گا، شکل ملے گی۔ جس نے انہیں پڑھا ہوگا، آنکھوں کا سرما بنایا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، اسے کئی خوبصورت شکلیں ملیں گی جن کو دیکھ کر کے وہ کبھی اداس نہیں ہوگا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں، علقمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی، کہ 5 دن میں قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس طرح کے مصحف نہیں ہوتے تھے۔ اس کی اللہ نے حفاظت کروائی ہے پڑھنے کے لیے۔ ہم قرآن مجید پہ کچھ کام کر رہے ہیں، اس کی کتابت کے حوالے سے کوئی مصحف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لے لے۔
تو جب وہ کتابت کا کام شروع کروایا تو پتا چلا کہ اس کا جو اعراب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو لفظ کو اس طرح لکھنا ہے. مما قرآن مجید میں بعض جگہ میم زیر نون من کے ساتھ ہے, میم نون اور میم زبر الف ماں ہے, اور بعض جگہ نون نہیں ہے, مما ڈائریکٹ لکھا ہے, میم میم سے ملی ہوئی ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے لکھوایا اور اسی طرح لکھا, اور آج تک اسی طرح محفوظ ہے. حتیٰ کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ ان کے اندر اعراب کے ساتھ واضح طور پہ موجود ہے, ان فلان ابنی فلان ابنی فلان رأیت فی مصحف عثمان یکتب مالک یوم الدین بغیر الف, کہ میں نے فلاں 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 سے روایت کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں میں نے دیکھا کہ مالک یوم الدین الف کے بغیر لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز کی اس کی حفاظت ہے. یہ کس لیے؟ یہ پڑھنے کے لیے. اس دور کے اندر یہ سہولت نہیں تھی, اس انداز سے خوبصورت لکھے ہوئے جلدوں کے اندر مصحف موجود نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ 5 دن کے اندر قرآن مجید مکمل فرما لیتے تھے. ہمارے پاس سننے کی سہولت بھی ہے, دیکھ کے پڑھنے کی سہولت بھی ہے, اور اللہ نے اتنی یہ نعمت آسان کر دی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہمارے ہاتھوں میں ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے قیامت کے دن یہ نعمت جب ہاتھ میں نہیں آئے گی, ان لہم التناوش من مکان بعید, لوگ کہیں گے اچھا یہ اتنی بڑی عزت والی چیز تھی, آج تو اس کو چھونا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس وقت پھر افسوس ہوگا. میں آپ سب سے, چونکہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے نمازوں کے اندر, وہ نمازی جنہوں نے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز یا فجر کی نماز یہاں پڑھی اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنی, میں سچ مچ دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہنی اللہ کو, اللہ آپ سب کے لیے مبارک بنائے, اس گھر کو اللہ تعالیٰ قیامت آباد فرمائے. جن عزیز و اقربا نے یہ گھر بنایا وہ دنیا میں ہیں تو اللہ بخت بیدار کرے, چلے گئے تو اللہ قبروں کو روشن کر کے جنت کا باغ بنا دے. حضرت قاری صاحب کا قرآن مجید پڑھنا نمازوں کے اندر اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے, استقامت دے. انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں, اللہ ان کمیوں کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر فرمائے. اچھا, آپ نے ٹائم کیلکولیٹ رکھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. تھوڑا سا میں آپ کو طریقہ بتاؤں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا. یہ مثلا قرآن مجید ہے. ایک تو یہ کہ پہلے میں نے تمہید میں بات کی کہ خود پہ کنٹرول کرنا ہے. دوسری میں نے وقت پہ تھوڑی سی توجہ دلائی ہے کہ وقت کو ضائع زیادہ سے زیادہ انسان کا خود کو سکھانے کا عمل 40 دن پہ مبنی ہوتا ہے. کتنے دنوں پہ؟ یعنی جڑا بندہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے جڑا کام 40 دن کر لوے نا, 41ویں دن انہوں دی بھوک پہ جاندی, وہ کام کرن نوں جی کرن لگ پیندا, وہ فیڈ ہو جاتا ہے, وہ ہارڈ ڈسک وچ کام وہ فیڈ ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اس کام نو کرن نو. یہ مثلا ایک صفحہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, آپ دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے. اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. کتنی دیر لگی؟ 1.5 منٹ بھی نہیں لگا, 1.5 منٹ بھی نہیں لگا, 1 منٹ. تو یہ میں نے صفحہ پڑھا. کتنا پڑھا؟ صفحہ 16 لائنیں اور 18 صفحے ہوتے ہیں. یار 24 گھنٹے میں بندہ 18-20 منٹ بھی نہیں نکال سکتا.
24 گھنٹے یار 1440 منٹ کتنے منٹ ہوتے روزانہ 1400 کوڑا صافی ہوندی سی خون صاف کرنے والی والدین پہلوں بریف کرتے سن منہ چھوڑے نا اچھو وٹ کے پی جا اے سردی چ پانی گرم نہ ہوئے تے بعض دفعہ ٹوٹی تھلے بندہ کھڑا سائڈ تے کھڑا اکو دفعہ سر تھلے دے دیندا اے نا ایداں کرنا پینا ہے تھوڑا جہا پھر ساڈے گھراں سستی بہت میں کہنا مالدیف آیا عیسا میں پاکستان دی رہنا اللہ دی قسم ساڈے گھراں وچ تلاوت قرآن دا پروگرام بالکل بہنڈا پیا پیا واللہ دنیا غرقن تے آوی خدا دی قسم تے یقین منو جن نے اینو نہیں نہ منیا اونوں اتنا افسوس نہیں جی ہونا انہیں تو منیا ہی نہیں افسوس انہوں ہونا جنہوں پتا بھی اللہ دی کتاب ہے تو پھر نہیں پڑھتا اللہ دے بول نے یار اللہ دے جملے اللہ دیاں گلاں نے اللہ گلاں کیتیاں نے سب تو ود کے افسوس تے پریشانی اس بندے لی ہونی ہے کہ جڑا بندہ کہے گا یار قرآن جی ساڈے گھر پیا ہوندا سی یار تے ساڈی الماری چ بھی پیا ہوندا سی جنہ کماں نو خاطر ساڈی دنیا تے بڑی گڈ ول بندی رہی آ جنت وہ تک نہ تھے ہی نہیں سب کچھ پیچھے چھڑ آئے ہیں جس کی وجہ سے عزتیں بننی تھی وہ الماری میں پڑا رہا ہمارے نوجوانوں میں یہ فقدان ہے ہمارے ساتھ ملائیشین دوست پڑھتے تھے انڈونیشین دوست پڑھتے تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بڑا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ گڈی چ کھڑے رہے نا تو قرآن جی پڑھ لیندے میں اتنی شاید واقعہ بیان کیتا پروفیسر عبدالرزاق سائی صاحب کہنے لگے کہ میں ایک بندے نہ سفر کراں تے وہ جتھے اشارہ بند ہوئے تے قرآن کھول لوے کی کرے سعودیہ اشارہ بابا دیر بند ہوتا ہے جتھے اشارہ بند ہوئے قرآن کھول میں نے کہا کم شیت کرا کتنا پڑھ لو گے اس اشارہ بند ہونے پہ اس نے کہا اشارہ بند ہونے کے دورانیے کے اندر پڑھتا ہوں بس اس کے علاوہ نہیں پڑھتا میں نے 18 پارے حفظ کر لیے وقت بچاؤ اے موبائل نے تا بیڑا ہی جڑا ماڑا موٹا رہندا سی نا وہ بھی ڈوبتا ہے ساڈی تنہائی دا سب تو بڑا دشمن موبائل ہے اس موبائل دے دور چ بھی جڑے ماں پیو ہوندے نا ساڈی اولاد بڑی شریف انہاں نوں ککھ دا نہیں پتا اس مار کا بھی ماں پیو ورگا بھی بھولا بندہ دنیا تے آیا ہی نہیں اے جن کائنات دی ہر غلاظت نہ منسلک ہے تے کائنات دی ہر اچھائی نہ منسلک ہے والدین بیچاروں کی پتا کی انہاں اولاداں نے کوڑ لائے ہوئے نے لیکن اللہ نوں تو پتا ہے نا ایک چیز وہ سامنے سارا دن انگلیاں چلی جاندیاں سمجھائی ہے اکھاں خراب دماغ دا مسئلہ خشکی آئی پئی ہے چڑچڑا پن ہے بیماریاں ہیں مسائل ہیں گھروں کے اندر قرآن مجید رکھیں جیبی کے اندر قرآن مجید ہونا چاہیے بڑے لفظوں والا بھی ہونا چاہیے جہاں آپ بیڈ روم میں سوتے ہیں آپ کے سر کے اوپر بھی قرآن مجید ہونا چاہیے بیٹھے بیٹھے عادت بنا لیں قرآن مجید کھولنے کی کہ صبح دن کا صدقہ آنکھوں کا کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھنا اخبار نہیں دیکھنی بل نہیں ویکھنے اس آکھنا سب تو پہلوں سویرے اٹھنا ہے تے قرآن ویکھنا ہے اس زبان چوں جب تک کوئی تھوڑا بہت اس پاک پروردگار دا کلام نہ پڑھنا ناشتہ حرام ہے نہیں کرنا اس کان چوں دوجی گل بعد سننی ہے پہلوں آدھے پاک پروردگار دا کلام سننا ہے اداں کر اللہ تینوں ایکٹیو رکھے گا انشاءاللہ رحمت خیر دنیا و ما فیہا کی سبھی دولتیں اور نماز کے اندر نفلوں کے اندر کھڑا ہو کے پڑھا کر قرآن مجید سونے سے پہلے اوپر سے دیکھ کے نفل نیت لے بہ کے کوئی مسئلہ نہیں نیت لے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا تو قرآن مجید کھول کے جتنا ہو سکتا ہے اس کی تلاوت کریں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت سنایا بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سے تلاوت سنا بھی کرتے تھے تاکہ ان کا ذوق بڑھے اور ان کی شاباش اور حوصلہ افزائی وہ ممکن ہو سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق سارا سال راتوں کا قیام حتیٰ کہ زور کی نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات فرماتے تھے مغرب کی نماز کے اندر ہمیں سورۃ المرسلات ملتی ہے بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام فرماتے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے تو میں مسجد کے قریب سے گزر کے بقیع میں آتا 2-4 منٹ لگتے ہوں گے وہاں آ کے میں وضو کرتا قضائے حاجت کرتا وضو کرتا
قضاء حاجت پہ بھی 2-4 منٹ لگتے ہوں گے، وضو پہ بھی 2-3 منٹ لگتے ہوں گے، میں واپس آتا تو ابھی تک رسول رحمت ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ بڑی مصروف زندگی تھی کونین کے امام کی، ساری کائنات دیاں مصروفیتاں اکٹھیاں کریے، آمنہ دے لال دے ایک سیکنڈ دا مقابلہ نہیں کر دیاں، اتنا میرا محبوب مصروف سی، اتنے کام کیے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ وقت تقسیم کریں آپ کے کاموں پہ تو وقت شرمندہ ہوتا ہے، اتنے آپ نے کام کیے۔ اور ہم سوتے بہت ہیں، 8 گھنٹے تو روزانہ سوتے ہیں، 60 سال اگر ہم 8 گھنٹے سوئیں تو 20 سال بنتے ہیں۔ لو میاں صاحب 20 سال سو کے کڑ چھڑے نے، کتنے سال؟ 20 سال یار، کو 60 سالاں چوں 20 سال اگر 8 گھنٹے روزانہ سوئیں تو 20 سال۔ اگر کوئی بندہ کہے 2 سال پہلے مر جا، عظیم اختر مرے گا؟ کسی کو کہیں کہ 4 سال پہلے مر جا، مرے گا؟ نہیں مرے گا، زندگی پیاری ہے۔ لیکن یہی پیاری زندگی 60 سال کے اندر سونے کے نام پہ کتنی ضائع کی؟ 20 سال۔ 8 گھنٹے اگر کوئی بندہ روزانہ سوئے تو 20 سال سوتا ہے۔ 60 سال والا بندہ 8 گھنٹے کام کرے تو 20 سال کام کے۔ دوسرے تیسرے معاملات اگر سارے ہم دیکھیں نا تو میں نے تو ساری کیلکولیشنیں کر کے دیکھی ہیں، تو بندہ سارا وقت اپنے لیے ہی گزارتا ہے، نمازوں کا ٹائم بھی اگر جمع کریں یہ بمشکل 2 سال بنتے ہیں، ساری زندگی کی نمازیں۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے سے اتنی خیر ہو جاتی ہے کہ اللہ اس 60 سال کی زندگی کو کروڑوں سالہ زندگی سے اللہ ضرب دے کر کے اس کے لیے اتنی باعث برکت بنا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس پہ رشک کیا جائے گا۔ حسد کسی بندے پہ جائز نہیں، لا حسد الا فی اثنتین، حسد یہاں رشک کے معنی میں، حسد کسی پہ جائز نہیں ہے۔ لوگو اگر حسد کرنا ہے تو اس بندے سے کرو جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کے اس کی تلاوت کرتا ہے، انہوں دیکھ کے دل چ خیال لے کے آؤ یار یہ چیز میرے کو بھی ہونی چاہیے، یہ اللہ چیز مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میں رات کو کھڑا ہو کر کے قیام کروں اور قرآن مجید کی تلاوت کروں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں۔ تو انشاءاللہ دوست کوشش فرمائیں گے، انشاءاللہ اپنے بھائی بیٹے کی بات کو دل میں جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب سے صرف یہی چاہتا ہوں، میں بالکل آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے درس بہت اچھا ہویا ہے، درس ایڈا چنگا نہیں ہویا، چنگا ہویا تھا بھی اچھی گل ہے، نہیں چنگا ہویا تھا بھی اچھی گل ہے۔ تو چونکہ یہ مطلوب نہیں، میں آپ سے یہ توقع کروں گا، میں دعا بھی مانگوں گا آپ کے لیے، میں خود بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ کروں گا کہ میں بھی یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ راتیں اسی سو گئے نا، نیند آئی ہوئی، اسی امام غزالی نے کیا شرطاں لاؤ، آدھے اپنا کی کرو مشارتہ کی کرو، شرط لاؤ، نہ نو 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 نفس نو کہنا تیری ایسی تیسی تو مینوں غافل کرنے دی کوشش کی تھی نا، نہ اٹھو تے ٹھنڈے پانی تھلے سر دے دیو، نیند ہونی غائب انشاءاللہ، نیند ہونی غائب۔ میں وضو کرن تو بغیر نہیں جے سونا، بس جو کچھ مرضی ہو جائے، وضو ٹوٹدا ہے بار بار، سبحان اللہ، پاک پروردگار نے آسانیاں بڑیاں کیتیاں نے، وٹا پاک مٹی دا کور رکھو، اداں کر کے تیمم کرو، شیطان ہونی فارغ ہو گئے۔ تیمم دا بہت سوکھا طریقہ، مٹی دا روڑا لے کے نا، دوویں طریقے نے، ایداں روڑا مٹی دے تے ہاتھ مار کے پہلوں بازواں تے بعد چ منہ تے، یہ بھی جائز ہے، پہلوں منہ تے بعد چ بازواں تے، سر تے مارن دی ضرورت نہیں، کنا تے مارن دی ضرورت نہیں، پیراں تے مارن دی۔ یہ مریض آدمی ہے یا ٹھنڈ چ پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا انہوں بیچارے نوں ہوا دا مسئلہ ہے، یا سلسل بول ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وضو کردا ٹوٹ جاندا ہے، عذر نہیں، بہانہ کوئی نہیں، اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھیاں نے، بندیاں تو پڑھن والا بن۔ 2 رکعتاں اتنیاں نے انشاءاللہ، دن دا صدقہ دینا ہے، اللہ سونے زندگی عطا کیتی ہے، ساہ لیا ہے، آکسیجن استعمال کیتی ہے، وہ سر صدقہ جڑا سی پنجابی چاہنے نا، وہ سر چیز چھڈ کے 2 رکعتاں تے 10 آیتاں، کنیاں 10 آیتاں۔ تے سورۃ الواقعہ اگر تسی پڑھو نا تے اے دے نال سورۃ ناس تے فلق ملا لو، اے 100 آیتوں کم اتے ٹپ جاندا ہے۔ میں یہ پڑھ کے دیکھی، یہ 3 صفحے نے، اینو اگر پڑھیے نا تے 10 منٹ لگدے نے۔ میاں صاحب کنے منٹ؟ 10 منٹ۔ یار 10 منٹ بندہ پڑھ لوے کیڑی گل ہے، پڑھاں گے انشاءاللہ، اچھی آکھو انشاءاللہ، نہیں سستی کرنی۔ دنیا چ 5000 بیماری ہے تقریباً جڑی ڈائگنوز ہو گئی ہے، وڈی بیماری 5000، وہ چ بڑیاں بڑیاں موذی بیماریاں بھی نے، درمیانیاں بیماریاں بھی نے، ہلکیاں پھلکیاں بیماریاں نے۔ تمام بیماریاں دی سردار بیماری تے سب تو وڈی بیماری بھلا کیڑی ہے؟ سستی۔
کائنات دی سب تو وڈی بیماری کیڑی ہے؟ سستی. جہے بندے سستی ہوں نا وہ غیر سنجیدہ بھی ہوئے گا. سنجیدہ بندے سستی نہیں ہوں. ذمہ دار بندے سستی نہیں ہوئے گی. ایکٹیو بندے سستی نہیں ہوگی. جہاں ایک نا بندہ ایک بھائی جہاں پورا بھائی ہوئے گا نا کچھ سستی نہیں ہوئے گی. جہاں پوری رکھ رکھاؤ والی گل کرے گا, جہاں معاشرے چ معروف ہوئے گا, جی چار بندیاں چ عزت تے ویلیو ہوئے گی, وہ سستی نال نہیں جے بنی, وہ ستیاں پیا نہیں جے بنی, وہ جا کے بنی. انہیں کہا سی تو پہ چٹے نہیں کیتے, یہ تر پھر کے چٹے ہوئے. تو ایکٹیو رہنا, ایکٹیو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ قرآن اج دے درس نو بعد نہ لکھ لینا ہے. آدھے آپ نو کوسنا ہے ہاتھاں تے اداں چونڈیاں بننیاں, کیوں قیامت والے دن قرآن آندا ہے یا الظالم علی یدیہ, لوگ آدھے ہاتھاں نو اداں کر کے, بندہ افسوس نہ اداں کردا ہے, شیٹ اداں کر کے افسوس ہی کی ہو گیا. ایتھے ہونے دنیا چ عادت پانی, یار دن پورا ننگیا اور میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. یار اللہ نے وقت دیا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس صحت والفراغ. لوگوں دو نعمتیں جن کے بارے لوگ اکثر غفلت کا شکار ہیں, ایک وقت ہے اور دوسرا صحت ہے. صحت عافیت سب سے بڑی نعمت ہے. پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست ہیں, ان کے عزیز بیمار ہو گئے, جن پہ اللہ نے پیسے کی بارش برسائی ہوئی ہے, لیکن وہ پچھلے کئی مہینوں سے بیڈ پہ ہیں بیماری کی وجہ سے, اور وہ اللہ سے موت مانگ رہے ہیں. عافیت بڑی وڈی نعمت جے, یہ نال دا خزانہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ چل دے نین پران رکھے. اللہ کو نا یہ دعا منگیا کرو, اللہ سونے سانو نا ساڈا بھی محتاج نہ کری. یہ بڑی زبردست دعا ہے, اللہ نو خوش کرنے والی دعا ہے. لا تکلنی الی نفسی, لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ مینو میرا اینی دیر لی بھی محتاج نہ کری جنی دیر اکھ چمکن تے لگدی. میں آپ دا اینے لمحے لی محتاج ہو جاں تے میں اجڑ جاں گا. مینو ہمیشہ آپ دی احتیاط رکھ. اللہ جی میرا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ دا محتاج ہو جائے, میں پناہ مانگنا. میری اکھ ہاتھ دی محتاج ہو جائے کہ اکھ دا کام ہاتھ کو دے کے لینا پوے, میں اللہ سونے تیرے کو. میریاں لتاں کسے لکڑ تے کھونڈی دیاں محتاج ہو جان, سونے میں تیرے کو. میرے دند کسے ڈاکٹر دے حکیم دے طبیباں دے جعلی مسالیاں دے بنے دنداں دے محتاج ہو جان, سونے میں تیرے کو پناہ مانگدا. تیرے نال دی بنائیاں چیزاں دی کسے قسم دی کوئی حیثیت نہیں انہاں دے مقابلے چ. کائنات ساری مل کر کے بھی تیرے بنائے ایک دند دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے. قدرت اللہ ہو جاوے ایک اکھ جے کھانی تے کٹھی ہو کے آ جائے پیراں دی ٹھانی, تے دنیا دے پیراں دا لگ جائے میلہ. گرو سارے آون ہر گرو دا چیلا, تے زور لگاوے اکیلا اکیلا, تے کدے ٹھیک نہ ہوئے ایک اکھ دا ڈیلا. نکلی ڈیلا جے کو بناویں لوے گا, بناون والا او دی قیمت لوے گا, تے پھر بھی او دے وچوں کچھ نہ نظر ہی پوے گا. تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا, تے بناون والا او دی قیمت لوے گا. تے جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا, تو احسان او دے دا کی مول پایا. اے دتے نا اللہ نے دی دے, اے دے نہ قرآن پڑھیا کر. جے اے نہ قرآن پڑھیا مسئلہ کوئی نہیں, اے قیامت والے دن اے نہیں ہونے. پھر یہ اللہ دا فیصلہ ہے. اسی آنے نا اللہ غفور رحیم ہے, اللہ نو پتا کہ میں غفور رحیم ہاں. اللہ نو بولو تے صحیح, اللہ نو پتا کہ میں غفور. او اللہ نہیں آکھیا ہے کہ جن نے انہوں نہ پڑھیا میں اکھاں نہیں دے دینیاں, وہ آدھی گل دی مخالفت نہیں دے کردا. میں نہ پڑھا قرآن تے آکھاں اللہ غفور رحیم ہے, اللہ نو پتا ہے کہ میں غفور رحیم ہاں. اللہ نے کیوں آکھیا ہے؟ جس بندے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, آواز آئے گی سب کچھ دیکھتا تھا. نہیں دیکھتا تھا تو میرا قرآن نہیں دیکھتا تھا. جو آنکھ میرا قرآن نہ دیکھے وہ آنکھ یہ حق نہیں رکھتی کہ اسے نور عطا کیا جائے. کان تھے اللہ, زبان تھی, بہت تجھے آتی تھی ارد گرد کی باتیں, میڈیا کی چبڑ چبڑ صبح و شام. یتخلل و یتسلل بلسانہ الباقرہ, میڈیا پہ بیٹھے ایسے جناب علی وہ ہوا بنایا ہوا باتوں کا ہی لوگوں نے. پیچھے سے ہارن بج رہے ہیں اور بندہ دو دو کان ادھر کرتا ہے کہ پتہ نہیں کی خبر ہونے لگی. حضرات توجہ فرمائیں, چک نمبر 20 BR کے اندر مرغی نے انڈا دے دیا. خبر چوں اگوں آؤٹ پٹ ہی نکلی, ابھی ابھی ہمیں پتہ چلا. سب سورا دن موبائل پہ مراسی ڈوم وہ دیکھتے ہیں. سارا پاکستان ڈرامے بنانے پہ لگا ہوا ہے.
تو کیا یہ گھر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا پروگرام یہ عام نہیں ہونا چاہیے؟ کوشش کریں اپنے گھروں میں بھی درس کروایا کریں. ضروری نہیں کہ درس کے اندر کوئی ہمیں 1000 بندہ جمع کریں، خاندان کے بندے جمع کر کے نا، ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا الحمدللہ اپنے علاقے میں کہ وہاں سب کی آپ چائے رکھیں اور کسی ایک مسئلے کو وہاں حل کریں. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی فیملیوں کے دلوں کی اصلاح کی ہے اپنے دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت سے. اور فجر کے بعد جب جائیں تو انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے، اللہ جس بندے کو پیسے دے وہ یہاں یہ بیٹھا نیت کرے کہ اللہ میں جب گھر بناؤں گا نا، اس گھر کے اندر میں ایک قرآن حال بناؤں گا، انشاءاللہ بڑا خوبصورت بناؤں گا، اس کے اندر صفیں بچھاؤں گا اس طرح، اس کے اندر میں خوشبو لگایا کروں گا، ہاں جی، اس کے اندر میں پھٹیاں بھی رکھوں گا، اس کے اندر میں قرآن مجید بھی رکھوں گا، وہیں چائے کا دور دورہ ہوا کرے گا، اور میں ہفتے کے اندر ایک مجلس تیرے قرآن کی لگایا کروں گا کہ جس میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کا احتساب کیا کریں گے، اپنے دوستوں کا، اپنے پارٹیوں کا، بزنس مینوں کا، کہ اس ہفتے میں کتنا قرآن مجید پڑھا ہے. اپنی دکان کے اندر بھی ایک ایسا میں ریک بناؤں گا، اپنے ملازموں کو 20 منٹ دیا کروں گا کہ وہ وضو کر کے نماز ظہر کے بعد 20 منٹ اللہ کا قرآن وہاں بیٹھ کے پڑھیں. میں جہاں تک ہو سکوں گا اپنے زیریں افراد کو میں پابند کروں گا. قرآن مجید صدقہ جاریہ بنے گا. ورث مصحفاً، مرنے والے جب دنیا سے چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کے لیے جو چیزیں ہوں گی ان میں قرآن مجید سر فہرست ہوگا. اپنی نسل کو قرآن مجید سکھا کے جانا، اپنی نسل کو قرآن مجید پڑھا کے جانا، اور قرآن مجید کا خادم بنا کے جانا، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے جانا، یہ انسان کی آخرت کی ان سعادتوں میں سے ہے جن سعادتوں کا مقابلہ کوئی نہیں. موبائل کی سہولت یہ ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی استعمال کر لیتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، باقاعدہ پروٹوکول نہیں ہے اس کا، اس لیے شاید زیادہ اسے استعمال کرتے ہیں. دوسرا منظرنامہ چینج ہوتا رہتا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہو تو ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب فلاں قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یحییٰ ابن معاصب کہیے، یحییٰ ابن بہت بڑے امام گزرے، تو اپنے شاگرد کو کہنے لگے یار میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت نے مجھے بڑا ہلایا ہے، اس آیت نے مجھے کلک کیا اور بڑا ہلایا. آیت یہ ہے انزلنا الیکم کتابا، انزلنا الیکم، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، جس میں ہم نے تمہاری باتیں کی ہیں، جس میں ہم نے تمہاری. یار قرآن مجید پڑھ، میں ڈھونڈوں اپنے آپ کو کہ میری باتیں کہاں ہوئی ہیں. میں قیامت کے دن کل کہاں کھڑا ہوں گا، میں ابھی دیکھ سکتا ہوں قرآن مجید میں. میں جس قسم کی زندگی گزارتا ہوں، جس قسم کی میری زبان ہے، جس قسم کا میرا عمل ہے، جس قسم کے میرے خیالات ہیں، ان خیالات کا ایک سکیچ بنا کے میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں، مجھے ایسا شخص مل جائے گا جیسا میں ہوں، اور اس کے نتیجے کو، اس کی رپورٹ کو اللہ نے اس قرآن مجید میں ڈسکس کیا ہوگا. فیس بک یہ ہے، چہروں کی کتاب یہ ہے، کسی کو ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کی رحمت اس لیے نہیں کہ بندہ اعتماد کر کے عمل کی دنیا سے غافل ہو جائے. کسی پابلسٹ اور نجومی کے پاس جانا ہم حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. میں کیا ہوں اور کل کہاں ہوں گا یہ کتاب ابھی دنیا میں مجھے بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاگرد جب پڑھنے لگے، یوں کر کے انہوں نے قرآن مجید کھولا تو ایک مقام انہوں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں. مثلا میں نے جو اچانک آپ کے سامنے صفحہ کھولا، ہم یہاں سے ایک مقام پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہمارے پاس ہے اور کون سی چیز نہیں ہے. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. شیطان کہنے لگا اے اللہ تو نے انسان کو عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو تیری ساری نسل، اس کی ذریت آدم کی، اسے بہکا پھسلا کے دنیا کا دیوانہ کر دوں گا. الا قلیلا، تھوڑے ہوں گے جو میرے چنگل سے بچیں گے. قال ذا فمن تبعك فإن منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تیری بات کا کہاں مانے گا، تیری اطاعت کرے گا،
تو اس کی اور تیری جزا جہنم ہے، اور یہ کافی ہے، اور یہ کافی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کا جادو جتنا جگا سکتا ہے جگا لے، مراد گانے، جتنا تو آواز کا جادو جگا کے چکر چلا کے نوجوانوں کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا ہے، جا پھنسا۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تمام تر پیادے لو لشکر لے کر کے اتر میدان میں، جا بہکا، تجھے اختیار مرضی دے رہا ہوں۔ بشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال کے اندر بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد کے ذہنوں کے اندر بھی داخل ہو جا۔ وَعِدْہم، جتنی مرضی ان کے ساتھ لمبی امیدیں باندھ کر کے انہیں وعدے دکھا دنیا کی لذتوں کے، آفرینیوں کے، سن۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، میں اپنے بندوں کو بتا دیتا ہوں شیطان کے وعدے صرف دھوکہ ہیں۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، اے شیطان جو میرے خالص بندے ہوں گے، تیرا ان پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول اور غلبہ نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، رب وکالت کے لیے کافی ہے، یہ بات بتلانے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ایک منظر نامہ ہے، یہ ایک موقع ہے، یہ ایک محل ہے جس میں کسی بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو بہکے گا اس کا بھی اور جو بچے گا اس کا بھی۔ اس منظر نامے پہ ہم خود کو پیش کر کے پرکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرنی، جہاں ہم نے قرآن مجید کی ویسے تلاوت کرنی ہے، وہاں کچھ صفحہ 2-4 آیات ہم نے ترجمے کے ساتھ، معانی اور فہم کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ یہ کتاب ہے، کتاب ہوتی ہی وہ ہے جو سمجھنے کے لیے پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد۔